محمد رئیس ادا ہے اور قاضی پورے کے ہمارے بھائی شفیق احمد صاحب ان کی بیٹی کا میں نے بھی نکاح کا خطبہ پڑھا ہے، الزام قبول نہیں کرا۔ ہمارے مرشد مربی حضرت علامہ شیخ محمد یونس صاحب رضی اللہ عنہ نکاح کے خطبے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح تین مقصد کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ بات آپ قرآن حدیث کی روشنی میں کیونکہ اللہ نے بہت وسیع فرماتے تھے کہ نکاح کا پہلا مقصد ہے کہ اتفاق سے مشہور حدیث پڑھی جاتی ہے کتاب میں النکاح سنتی، نکاح میرا ہے، یعنی یہ نکاح اس لیے کر کہ سنت میں ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت سمجھ کر نکاح کرتے تو اللہ بہت سے فائدے لگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے سنت کو زندہ کرنے کا ثواب ایک تو یہ ہے کہ ایمان پر قائم ہو، نمبر 2 یہ ہے روزے میں فرق، نمبر 3 یہ ہے جو اللہ کے مقبول بندے ان کے دلوں میں محبت کرے، اور جو اللہ کے بدکار فاسق و قاتل بندے ان کے دلوں میں روک ہے۔ اور فتنے کے زمانے میں ایسی سنت کو جو مردہ ہو رہی ہو زندہ کرنا، اس کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر، اور ایک شہید کا جو یہ کہ اس کا ایک پتھر خون زمین پر نہیں گرتا، اللہ اس کی گناہ معاف کر دے۔ اب آپ دیکھ لو، میں دیکھ کہ سنت کا راستہ اور ایک برادری کا خاندان کا رسم و رواج کا اس راستے میں میں بھی اسی میں ہوں۔ آدمی نکاح سے حرم شریف میں جا کر کھڑا ہے، اگر اس میں بہت خرچ کرے گا تو اس نکاح میں برکت نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ برکت کے اعتبار سے سب سے بڑا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم ہو۔ اگر سنت کی بات مانگو تو پیغمبر نہیں چلا تو دنیا میں کامیابی آخری، اور پھر برادری کی بات مانے چوڑیاں پہنائی کی رسمیں، یہ مہندی لگائی اپولا کے رسمیں، جو اب یہ سلائی، اب یہ چھوڑا، اب یہ بھان، اب یہ جوتا دکھائی، اب یہ سلامی، اب یہ دوسری چیزیں ہیں، اب یہ ڈیجے، اب یہ ناچ گانے، اس سے نوٹی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق نکاح تکلیف کو جواب دے۔ دوسرے نکاح کا مقصد ہے تکثیر ہو، امت بڑھے۔ یہ بچہ بیٹھا بھائی ہمارا رئیس، یہ باپ، ان کے والد مرحوم دادا، ان کی والدہ دادی، ہمارے بھائی شکیل نانا، ان کی اہلیہ نانی، اور جو ان کی بیٹی اور ماں، یہ بچے بھی جنت میں رہتا ہے۔ بچہ ہے وہ روحو صاحب، مگر بچے کا دیندار بنانا ماں باپ کے لیے۔ دیندار کا مطلب یہ نہیں کہ بچہ مفتی ابو قاسم صاحب بنے، یا مفتی صالح بنے، یا مولانا بلال صاحب بنے، یا حرم شریف کا امام بنے۔ دیندار کا مطلب یہ ہے ہمارا بچہ 5 ٹائم کی نماز، قرآن تلاوت، رمضان کا روزہ، مالدار ہوگا، زکات کے حج ادا، اور جو کام وہ کرتا ہے دنیا میں مجھے پتا ہو کہ مجھے کام قرآن و سنت کی روشنی میں کیسے کرتا ہے، اور اس کی ساتھ مجھے کوئی بات نہیں مگر نقصان بھی نہ ہو۔ ایسے 20 بچے لوگ بچے میں چیز نہیں لی، آج ہم پہنچوں گے بھی مدی دین کو، آج بچے آوارہ ہو گئے، ہمارے ماحول سے نکل گئے، بچوں کے کپڑے، بچوں کی کمان، بچوں کے بات، وہ ساری چیزیں بدل گئی، اور بچے راستے پہ چل پڑیں گے تو پھر پریشان ہے۔ اپنے بچوں کو دیندار آج یہ نکاح ہوا کہ دونوں میاں بھی اس بات کی نیت کریں آج کہ ہم 5 وقت نماز نہیں چھوڑیں، ہم آج بھی تہجد پڑھیں گے، ہم آج کی رات میں آدھے پارے کی قرات کریں گے، ہم آج بھی درود شریف استغفار پہلا کلمہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، ہم 2 رکعت فجر دعا کریں گے اللہ ہمیں جو اولاد دے وہ اپنے وقت کی اچھی ہو، وہ نیک ہو، عالم ہو۔ اگر یہ بچہ جس بات کی نیت کر لے تو اللہ تعالیٰ کی محبت ماں کی محبت سے
تو بچوں کو دیندار بنانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اگر نہیں بنائیں تو ان کی دل اللہ تعالیٰ کو اپنے گھروں میں قرآن پاک پڑھو, کوئی دین کی کتاب پڑھو, اپنے بچوں کا جائزہ. بچے موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں, بچوں نے جتنے کی نماز کیوں نہیں پڑھی, عشاء کیوں نہیں پڑھی, بہو کیا کر رہی ہے, داماد گھر میں کیا کر رہا ہے, یہ گھر کی ذمہ داری ہے. اور بھائی حدیث شریف میں ہے ایسے لوگوں سے شادی کرو جو بہت محبت کرے, بہت بچے ان سے کرے, میں قیامت کو فخر کروں گا کہ میری امت ہے. اور تیسرے نکاح کا مقصد ہے تحسین نفس کی حفاظت. ابھی نکاح ہوا اس بچے کا ہمارا رئیس کا, اس کی بیوی انتقال کا, اب کوئی بیوی شوہر, اب سے پہلے جائز تھا بچہ اپنی بیوی کو دیکھ سکتا تھا پالے پالے جا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں, بالکل چاہتا ہوں. اب سے اور ذمہ داری کی شادی پورے والے میں برا والا ہوگی کہ نکاح سے پہلے 5-7 مرتبہ آنا جانا. ایک مرتبہ چلے گئے, دسترخوان لگا دیا, پکوڑے مچھلی کے سارا ہوٹل کا سامان لگا کر دیا, اس سے آدمی کا ملاقات ہونے لگا. کبھی اچانک جاؤ شاید نکاح سے پہلے قاعدے سے تب آدمی کا پتہ. اب جب یہ اب نکاح ہو گیا, اب نکاح کے بعد بچے کے لیے بیوی, بیوی کے لیے اگر غلط جگہ نگاہ ڈالتے ہیں تو بہت بڑے مجرم. پڑ گئی تو الگ بات ہے تو ماں, اگر زنا ڈالنے کو شادی شدہ آدمی اور اسلامی حکومت ہو جو اس آدمی کو پتھر مار مار کر مارتے جائے, اسے اپنے نفس کی حفاظت کرے. نکاح کے مقاصد میں بیان فرما دیجیے کہ نکاح کا مقصد البشر, یہ نکاح کو جھکانے والا ہے اور یہ شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے. تو نکاح کے 3 مقصد ہوئے, سنت سمجھ کر کرو, اولاد کے جذبے کے ساتھ کرو, اور بھائی اپنے نفس کی حفاظت کے ساتھ. قرآن پاک کے آیت ہے میں نے پڑھی, ان لباس لکم وانتم لباس لکم, عورتیں مردوں کا لباس ہے, مرد عورتوں کا لباس, بیوی شوہر کا لباس, شوہر بیوی کا لباس. یہ رئیس بیٹھا ہمارا, والد نے, والدہ نے, دادا دادی, نانا نانی نے, اب کا نام معلوم ان کو کیسے کیسے کپڑے دیے کہ بھائی شفیق بیٹھے, ان کی بچی, ان کی بیوی نے, گھر والوں نے معلوم نہیں بمبئی کے, دلی کے دانا کپڑے پہنے. لیکن جو اس بچے کو ان کی بیوی کے شکل میں جو لباس ملے اور ان کی بیوی کو جو ان کی شکل میں لباس ملے گا اس سے بہتر لباس, یہ لباس سب سے تین. اس لباس کی قدر کرو, سمجھو, اس کو میلا نہ ہونے دو, اس کو پاؤں میں نہ رون دو, بہت سمجھ کر نکاح کرو. اور جب نکاح ہو جائے تو سمجھوتا ہے اجی کھانا اچھا نہیں ملا, اجی کپڑے اچھے نہیں دیے, اجی پورا ایسا ہو گیا. کچھ جب قرآن پاک بھی کہتا ہے کہ اور بیوی شوہر بیوی دوسرے کا لباس ہے تو لباس راحت پہنچاتا ہے. میں نے کپڑے پہنے کی, بیوی شوہر کو راحت پہنچائے اور شوہر بیوی کو راحت, اور راحت مان میں نہیں. اگر بھائی شفیق دنیا بھر کو سامان دے دے اپنی بیٹی کو, اس میں راحت نہیں. گراؤں کے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر, میرے جاننے والے اکثر, اگر یہ دنیا بھر کا چاندی سونا اپنی بہو کے اوپر لا کر چڑھا دے, سکون دیتا ہے, سکون اللہ کے نام, سکون قرآن کا, سکون درود شریف, سکون تہجد میں ہے, سکون نمازوں میں ہے. اس میں سکون. میں نے ان کی شادیاں دیکھی, 72 کھانے بنے, انجام پڑا. اور ایسے نکاح دے کے 5 آدمی آئے, لڑکی کو لے کے گئے, ان کے بچے اسلامی جج, اسلامی ڈاکٹر, اسلامی انجینئر, SDM, DM, بہترین مولانا, مفتی صاحب, شیخ الحدیث, معلوم نہیں کہاں تھا. تو اس لیے راحت اللہ کے نام. اور لباس کا دوسرا پہلے ہے کہ لباس بدن کو چھپاتا ہے. میرے یہاں پر کیا تکلیف آپ کو معلوم نہیں کیوں چھپا رہا. جب قرآن پاک نے کہا کہ بیوی شوہر ایک دوسرے کا لباس ہے, بھائی اب سے پہلے دیکھ لیتے چھپانا. ان کو اپنے دامن کی جگہ دو, گھراؤ والوں, قاضی پورے والوں کو, بچی کو جگہ دو. ہماری بچی ہے, ہماری بیٹی ہے. ایک باپ جو اپنی بچی کو 22 سال گھر میں کرتا ہے, وہ بعد میں رکھ سکتا ہے, مگر اللہ کا حکم ہے, ان کے چہرے پیغمبر کا طریقہ ہے. ایک باپ اپنی بچی کو روک کے اس سے جدا کرو. اور بھائی ان کی ذمہ داری بھی ہے, قاضی پورے والوں کی بھی. ہمارے داماد ہیں, ہمارے وہ ہیں, ان کا پورا حوصلہ ہے. تو ایک دوسرے کو چھپائیں نہ. اس سے پہلے کتابیں ہیں, تحفہ دلہا ہے, نشانی دلہا ہے, حقوق و توجہیں تھے, اور کیا کہتے ہیں بیچ کے دیور ہے, اپنے بچوں کو. اور پورا جو لوگ یہاں پر آئیں گے ان سے بستر پڑھ کر دوڑنا پڑھ کر جائیں. راستے میں نماز پڑھتے ہوئے تو نماز کو خیال کریں, اپنی بائک کے صحیح طور پر چلائیں, بہت ہنگامہ نہ کریں ان کا. اور نکاح کے بعد اپنے بچوں کو دعا دو, بارک اللہ لکم بارک علیکم جمع بینکما فی خیر, اللہ تم دونوں میں برکت پیدا کرے اور تمہیں خیر دو. ایک دن کی دعا ہے, اس کا مقابلہ کوئی نہ دے.